ناظرین، خطے میں ایران ہی ایسا ملک رہ گیا تھا جس سے پاکستان کے تعلقات اچھے چل رہے تھے، لیکن یہ تعلقات بھی اچانک خراب ہو گئے۔ ٹریڈ ہو رہی تھی، تیل آ رہا تھا، باہمی سفارتی تعلقات بھی زبردست تھے، اور کمیونیکیشن کے تمام تر پاسبل ذرائع کنیکٹنگ لائنز باہم موجود ہونے کے باوجود 16 جنوری 2023 کو ایران اچانک پاکستان کی آزادی اور سوورینٹی کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کے اندر پنجگور کے علاقے میں اپنے میزائلز اور ڈرونز سے حملہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 بچے اور کچھ عورتیں شہید ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایرانی آفیشلز کے مطابق ان کے حملے میں کوئی پاکستانی نہیں مارا گیا، بلکہ کچھ ایرانی نژاد دہشت گرد مرے ہیں جو جیش العدل نامی تنظیم سے منسلک تھے، اور جو ایرانی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس کے مطابق ایران میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اپنے بیان میں ایران کی فارن منسٹری نے فیس سیونگ کے طور پر پاکستانیوں سے محبت اور ہمدردی سے بھرے ہوئے الفاظ بھی شامل کیے اور کہا کہ وہ پاکستان سے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ ایران کی یہ کارروائی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی سفارتی اصولوں کے خلاف تھی، اور اسی لیے پاکستان کی طرف سے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا، جو بنتا بھی تھا۔ فی الفور تو پاکستان نے چائنا کی مداخلت کی وجہ سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستانی فورسز کے لیے اس معاملے میں چپ رہنا مشکل تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حملہ ایران نے چاہے جس بھی بنیاد پر کیا ہو، بہرحال پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ ہے، اور پاکستانی فورسز کی ساکھ پر بھی حملہ ہے، جن کی بنیادی ذمہ داری ملک کے بارڈرز کی حفاظت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، فوج اور عوام کے درمیان ایک عدم اعتماد کی جو ہلکی سی فضا ملک میں چل رہی تھی، یقیناً اس کے لیے جلتی پر تیل کا کام بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے جوابی کارروائی تو لازم تھی، اور پاکستانی فوج کی سابقہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ ایرانی حملے کے ایک ہی دن کے بعد 18 جنوری کو صبح کے وقت پاکستان نے ایران میں کچھ اطلاعات کے مطابق 7 اور کچھ اطلاعات کے مطابق 9 مقامات پر میزائل اور ایئر سٹرائکس کیے، اور ان حملوں کے بعد پاکستان کی فارن منسٹری نے بیان جاری کیا کہ انہوں نے پاکستان سے ملحق ایرانی بارڈر کے اندر اس ایریا میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں ایرانی فورسز کا کنٹرول قدرے کم ہے، اور وہاں یہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف حملوں کی پلاننگ اور ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جن الفاظ میں ایرانی آفیشلز نے پاکستان پر حملے کے بعد پاکستانیوں سے ہمدردی دکھائی تھی، تقریباً انہی الفاظ میں پاکستان نے بھی اپنے آفیشیل بیان میں اپنے حملوں کو جائز قرار دیتے ہوئے ایرانیوں سے ہمدردی کا اور باہم تعاون کا اظہار کیا ہے۔ ویورز، جو بات سب سے زیادہ حیرت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے حال ہی میں اپنے تمام تر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایران نے عراق اور سیریا پر بھی میزائل سٹرائکس کیے، جس میں کئی لوگ مارے گئے، اور اب پاکستان میں بھی ایسا ہی کیا، اور افغانستان پر بھی ایران دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا رہتا ہے، جو شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ لیکن پاکستان کے ایران کے ساتھ تو بہت قریبی تعلقات تھے، اور دونوں ممالک انٹرنیشنل فورمز پر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے، اور حال ہی میں جنوری 2023 میں دونوں ممالک کے درمیان کچھ نیول ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں۔ اس سب کے باوجود ایران کی طرف سے تعلقات میں یہ اچانک گڑبڑ بہت حیران کن ہے۔ ناظرین، فی الحال یہ دیکھنا باقی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، مگر اینالسٹ کے مطابق ایران کے اس سارے بیہیویئر کے پیچھے ایران کی گورنمنٹ کا مقصد اپنی عوام کے سامنے فیس سیونگ ہو سکتا ہے۔ ویورز، آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ ایران میں سرکاری طور پر ایک بڑا کلاک ایک بڑے چوک میں نصب کیا گیا تھا، جس میں الٹی گنتی جاری ہے، اور اس کلاک پر 2040 تک کا ٹائم سیٹ کر کے ایرانی عوام سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 2040 تک اسرائیل نام کی کوئی اسٹیٹ دنیا کے نقشے پر موجود نہ ہوگی۔
لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ایران اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی واضح کامیابی حاصل کرنے میں فی الحال تو ناکام رہا ہے۔ الٹا ایک طرف تو اس کے اپنے ہی کئی ایک جرنیل اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے مروا دیے، اور دوسری طرف فلسطین میں ہونے والے حالیہ ظلم اور بربریت کی داستان جس کمینگی کے ساتھ اسرائیل لکھ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اس جنگ میں تقریباً 25,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور امریکہ اور یورپ کی مکمل حمایت کے ساتھ اسرائیل فلسطینیوں کا یہ جینوسائیڈ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں باقی مسلم دنیا کی طرح فی الحال ایران بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے کچھ خاطر خواہ اقدام اٹھانے میں ناکام رہا ہے، اور کچھ ایک اینالسٹس کا خیال یہ بھی ہے کیونکہ ایران میں ایک مذہبی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے اور وہ اپنی آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر ہی عوام میں اپنی ساکھ اور مقبولیت کو برقرار رکھ سکتی ہے، اس لیے ایران کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عوام کے سامنے اپنے کچھ عملی پروگرس کا اظہار بھی کرے، اور اسی لیے ایران نے عراق اور سیریا میں اسرائیل نژاد دہشت گردوں پر حملے کیے، اور اب پاکستان میں بھی تمام تر ڈپلومیٹک پروٹوکولز کو نظر انداز کر کے میزائل حملے کر دیے ہیں تاکہ عوام کے حکومت مخالف جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائیورجنگ ایشوز سامنے لائے جا سکیں۔ ناظرین، ایران اکیلا نہیں ہے جو فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، باقی مسلم ممالک خاص طور پر عرب ممالک بھی اس معاملے میں خاموش ہیں اور فلسطینیوں کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عربوں کے اس رویے کے پیچھے چھپی اصل وجوہات کو جاننے کے لیے ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لنک آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی کر دیں، زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، اور آپ کے لیے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز بنانا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔